اس سے پہلے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے خطیب الاسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ شہر نہیں شہر وزن والی چیز الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رب عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ
انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ ہر سال بابا سے بلند مل کے درود پاک پاک شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ دعوت ہے دعوت ہے صاحب محبت کو دعوت ہے آقا حسین کے غلام دوسرے کو دعوت نہیں اب قریبی آپ بیٹھے ہیں دیکھیں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا میری دعوت اس کو ہے جس کے دل میں آقا حسین کی کو عظمت ہو شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است بادشاہ است حسین دین است حسین دین الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین بنا است حسین دین بنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد برخوردار تیری شکلوں کڈا سونا ہے تو کم تیرے کڈے کوڑے آداب محفل ہوتے ہیں تو شرم کرو آدھا گھنٹہ تو کھڑا ہو کے غائب کھڑا رہے پیچھے آدمی نہیں ہے کوئی شخص ایسے بدتمیزی کا کوئی طریقہ نہیں کرتا مل کے کہو شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین بنا سرداد نداد دست داری دست یزید سرداد نداد فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد
آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہے؟ جیسے حضرت عباس علمدار علی کے بیٹے، اسی طرح ابو بکر بھی علی کے بیٹے، عمر بھی علی کے بیٹے، عثمان بھی علی کے بیٹے، اور شہداء کربلا میں یہ تینوں نام آتے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان بھائیوں مگر سنیو، یہ اللہ نے تمہارا مقدر بنایا، اولاد علی اگر ساری کی ساری کو مانتے ہیں تو اہل سنت، اس لیے ابو بکر داد، عمر داد، عثمان محبت۔ المرتضیٰ کے بیٹے ہیں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، یہ سب جناب علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جیسے عباس علمدار علی کے بیٹے ہیں، ابو بکر عمر عثمان بھی علی کے بیٹے۔ علی کی محبت کے دعوے دار نے کبھی علی کی اولاد کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ اگر علی المرتضیٰ کو مانتا ہے کوئی شخص، اسے چاہیے اولاد علی کو مانے۔ ہم سنی وہ ہیں جو اولاد علی کو مانتے ہیں۔ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے سید محمد عطاء الحسنین علی، دوسرے کا نام ہے سید محمد وسیم الحسن، تیسرے کا نام ہے سید محمد عثمان حیدر، چوتھے کا نام ہے سید محمد فاروق حیدر۔ عرض کرنے کا مقصد، چونکہ میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں، اس لیے میں نے نام بھی ان کے نام پہ رکھا۔ میں عمر فاروق کو ماننے والا ہوں، بیٹے کا نام محمد فاروق حیدر رکھا۔ میں عثمان غنی کا ماننے والا ہوں، میں نے نام عثمان حیدر رکھا، محمد عثمان حیدر رکھا۔ نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ عقیدت ہو، محبت ہو، اس کے نام۔ کسی کے گھر بیٹا ہو، کوئی نام ابو جال رکھے گا؟ نہیں۔ ابو لہب رکھے گا؟ نہیں۔ کوئی یزید رکھے گا؟ نہیں۔ کوئی شمر رکھے گا؟ نہیں، کیونکہ ان سے عقیدت نہیں۔ ہم تو انہیں ملعون سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں ملعون سمجھتے ہیں۔ نام رکھے گا غلام رسول، غلام علی، محمد علی وغیرہ وغیرہ، وہ نام جن سے عقیدت ہے۔ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا، لوگوں ہمارے درمیان اختلاف نہیں، بلکہ میں تو ان کا پیار کرنے والا ہوں، کیونکہ جس کو نبی مسلح میں علی باغی نہیں ہو سکتا، علی اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، بیٹے کا نام عمر رکھا، بیٹے کا نام عثمان رکھا، اپنے بیٹوں کے نام رکھا۔ مگر خوشبختی سنیوں کی، ہم اولاد علی کو جن کے یا مختصر کر کے نہیں مانتے، ہم ساری اولاد علی کو مانتے ہیں۔ میرے بیٹوں میں سے ایک کا دشمن ہو مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ کے بیٹوں سے کسی کا دشمن ہو اسے آپ دشمن تصور کریں گے۔ مسلمان بھائیو، علی کے بیٹے کا ایک کو بھی چھوڑے دشمنی رکھے تو علی کا دشمن ہے۔ سنی وہ ہے جو علی کے گھرانے کو مانے۔ سنی وہ ہے جو علی کے گھرانے۔ کمال کی بات ہے کہ سنی صرف ہمارے بھولے والے ہیں، ہم مانتے ہیں علی المرتضیٰ کے خاندان کو، علی آل نبی اولاد علی کو مانتے ہیں، اولاد علی کو مانتے ہیں تو اہل سنت کی وجہ کہ حضرت ہم ابو بکر ان کے بیٹے ہم مانتے ہیں، عباس علمدار ان کے بیٹے ہم مانتے ہیں، عمر عثمان ان کے بیٹے ہم مانتے ہیں، حسن و حسین ان کے بیٹے ہیں مانتے ہیں، زینب ان کی بیٹی ہے مانتے ہیں، ام کلثوم ان کی بیٹی ہے مانتے ہیں۔ ہم ساری اولاد علی کو مانتے ہیں، اسی طرح جیسے اولاد علی کو ہم مانتے ہیں، اولاد نبی کو بھی ہم مانتے ہیں۔
بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ نے کہا تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل بچہ بچہ نور۔ بات آگے چل کے عرض کریں گے۔ تو محترم سامعین عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا کہ ہم اولاد علی کو مانتے ہیں، اولاد نبی ساری کو مانتے ہیں، ان میں مانتے ہیں، جناب سیدہ زینب کو مانتے ہیں، جناب سیدہ رقیہ کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو مانتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، فرمایا ابو بکر داد، آگے چل کے پھر عرض کریں گے، ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، عباس علمدار داد، اون محمد داد، قاسم داد، قاسم داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین شاہ است بادشاہ دین است حسین دین بنا۔ نہایت عالی مقام پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم ملک و ملت، پروردائے آغوش ولایت، آفتاب قادریت، جگر گوشائے سراج السالکین، امام اہل سنت، جگر گوشائے محدث اعظم پاکستان، حضرت صاحبزادہ پیر محمد فضل رسول صاحب حیدر، سجادہ نشین آستانہ عالیہ دربار عالیہ محدث اعظم پاکستان، گلستان محدث اعظم، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور مہمانان گرامی، میرے تو پہلا ماشاءاللہ رضوی صاحب دا بیان اور مولانا جی نہیں میں دوسرے مولانا محمد اشرف صاحب رضوی اور مولانا محمد ارشد صاحب رضوی، ماشاءاللہ بیانات اللہ مزید فزد، اور جو پھر اس تو بعد برادری مکرم، نہایت ہی واجب الاحترام
میرے کو لفظ نہیں، یوں کہہ لیجئے کہ بھائی ہیں جناب حافظ محمد رفیق احمد چشتی صاحب مدرسہ حلالی، ان کا بیان بھی سنا، جناب مولانا خطیب پاکستان ارشد رضوی صاحب کا بیان سنا، مولانا محمد اشرف رضوی صاحب کا بیان سنا، وہ ہمارے علاقے کے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کے بیانات، اتنے عظیم بیانات کے بعد پھر میرے جیسے کم علم اور ادھورے آدمی کی کیا ضرورت۔ بہرحال یہاں تو رسول برکت کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات حضور علیہ السلام کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کو میرے لیے، آپ کے لیے، میزبانوں کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ میزبان سے مراد میری انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ انجمن ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مختلف موقعوں پہ ان کا اہتمام انتظام اللہ مزید فزد آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا، انہوں نے مجھے نہیں کہا، میری یہ چاہت ہوتی ہے کہ جہاں نیکی کا کام ہو، اچھا کام ہو، ہمارے سنیوں کی مزاج ہے نا، وقتی طور پہ سب کچھ ہوا، بعد میں مستقل بنیادوں پہ کام بہت کم کرن کے آ گیا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ان سے تعاون کرو ہر قسم کا، یعنی فرد بھی، انجمن کے رکن بھی بنو، معاونت بھی کرو تاکہ مسلک کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ ماشاءاللہ یہ سنیوں کی رہنما ہے اور پھر ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ہے، اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ پھر اہل سنت کا مرکز بھی ہے یہاں، بلکہ یہاں مرکز نہیں، پورے زمین کے سینے میں میرے خیال میں شاید جتنا بڑا مرکز ہو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا وہ فیض جاری و ساری ہے، جس کا انکار اپنے تو اپنے دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اسی طرح دیوانے آئیں اور لبرے اور پر ہو کر جاتے رہے۔ معزز سامعین حضرات، اتنے بیانات کے بعد حضرت محترم قبلہ چشتی صاحب، علامہ رضوی صاحب اور مولانا اشرف رضوی صاحب، ان کے بیانات کے بعد کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ پھر عالمانہ، فاضلانہ، خطیبانہ بیان سبھی سنے اور پھر اوشا صاحب کی طرح سے یاد تازہ کر دی۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے ٹیپ ریکارڈ، اور واقعتاً بہت صرف بہت بڑی بات ہے، یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو عزیزان گرامی، چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے۔ فرمایا میرے قریبین المودت، مختصر الا المودت فی القربہ، کلمہ پڑھایا، دین سکھایا، تے کرنا کی یہ میرے قریبین المودت۔ قریبی بہت طویل ہو، اگے کوئی بیان کر چکے ہیں کہ والدین پینا پائی وغیرہ، آج میرا استدلال اور ہوگا۔ قریبی کون ہے؟ قریبی اولاد بھی قریبیوں میں شامل ہے، اولاد بھی قریبیاں چوں بولو، اور قریبیاں دے وچ جدو اولاد شامل ہے تمام لا کے ویکھ لے، والدین نو مننے اسی، بیویاں نو مننے حضور دیاں تے اسی، حضور دی ازواج رسول نو مننے اسی، آل رسول۔ قریبی یہی لوگ ہوندے نے، والدین، اولاد، ازواج، سسرال، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ ہوئی نہیں، بولو تو صحیح، سارے نو لا کے وے، کوئی حضور دے والدین دا منکر، کوئی اولاد دا منکر، کوئی ازواج دا منکر، کوئی اولاد رسول دا، کوئی آل رسول دا، کوئی صحابہ رسول دا، کوئی ازواج رسول دا، کوئی آل رسول دا۔ ایک سنی ہے جڑا قرآن دی روح نال سارے نو مندا ہے۔ جدو قرآن نو ویکھو گے تے اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت حق نظر آؤ۔ جدو قرآن تے غور کرو انج مڑ پراپے گنڈے تو متاثر ہو گئے تے ایویں آکھے پیا جی آنجے آنجے وہ وکھری گل ہے۔ جدو حضور علیہ السلام دی محبت لے کے تے قرآن نو پڑھو گے
ادھر قرآن کھول لو، ادھر اہل سنت دے عقیدہ سامنے رکھ لو، اور باقی نوی میں دعوے نال ممبر تے بیٹھ کے نہ للکر کے نہ پیا اہل سنت تو سوا کسی دا وجود قرآن و حدیث وچ نہیں ہے۔ وہ دی وجہ کہ جتنے قریبی نے انہاں نو مندے نے اہل سنت، اہل سنت، بلکہ قریبی ہونا تے ایک پاسے رہا، اہل سنت تے انہاں چیزاں دا بھی احترام کر دینا جنہاں دی نسبت مدینے دے تاجدار نہ ہو جائے، جنہاں چیزاں دی نسبت حضور دی ذات نہ ہو جائے، اہل سنت تے انہاں دی توہین بھی کفر سمجھ دینے تے گمراہی سمجھ دینے، کیونکہ ساڑھے مذہب دی بنیاد ادب تے عشق تے۔ فرمایا جب تک اولاد والدین کائنات دی ہر شے نالوں ود کے مدینے دے تاجدار نال پیار نہ کرو گے ادھر تکر تسی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور میں سمجھنا کہ سارا دین اس حدیث میں ادھی وجہ اگر کوئی عقیدت دا مرکز بنائے گا اصحاب رسول کو تو یہ چانسز ہیں کہ وہ خارجیت کی طرف چلا جائے، اگر عقیدت کا مرکز بنائے حضور کی آل کو ہو سکتا ہے رافضیت کی طرف چلا جائے، اگر عقیدت کا مرکز حضور کو بنائے گا اس کو مانے جس کی نسبت حضور سے ہے ہر فطرے سے پاک ہوگا اور صحیح العقیدہ رہے گا۔ اسی جنوں بھی مننے حضور دی نسبت نال مننے، اسی جنوں بھی مننے حضور دی، حضور دے والدین نو حضور دی نسبت نال، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضی، مولا حسن، مولا حسین، ازواج رسول، اولاد رسول، جنوں بھی مننے حضور دی وجہ تو مننے، بلکہ اسی تے خدا نو مننے ہیں تے میں مجدد الفسانی نے فرمایا میں رب نو تا مننے ہیں رب محمد استا۔ یہ دیتی میں رس کر جانا ایک بندہ آدھا میں خدا نو مننا، انہوں پوچھئے کمیں مننے، کمیں مننے گا خدا نو؟ کلے خدا ویکھے ہی نہیں، کلے حج کرن گیا رب نے آکھیا ہاں وے مولوی کی حال ہے تیرا، میں تیرا رب ہاں نہیں، معاذ اللہ سما مولا جڑا یہ عقیدہ رکھے وہ کافر، جڑا کہ میں سوا مروا کردا تھا مینوں رب نے تھاپڑا دیتا ہو سکے مولوی میں تیرا رب ہاں، طواف کر دیا، جڑا یہ آکھے مسلمان رہ سکدا، بولو بولو مسلمان رہ سکدا؟ کیونکہ اللہ تخیل چ نہیں آندا، تصور چ نہیں آندا، وہم چ نہیں آندا، گمان چ نہیں آندا، علم تے عقل نو محیط نہیں کر سکدے، اونوں اللہ اس طرح اینا اکھاں نال سامنے ویکھ نہیں سکدے کہ اللہ ہو جاندا ہے پیا، جڑا انج کہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ تے جدوں اللہ تخیل تصور وہم و گمان چ نہ آوے اور پھر خوشبو استعمال کر دیو، سونگ دیو، سونگیاں پتہ لگ جاندا ہے، تسی کوئی شے کھاندے ہو کھٹی ہے مٹھی ہے زبان دا چسکا او تو پتہ لگ جاندا ہے، حالانکہ کوئی کوڑی او دے کوڑ جڑے دا کوئی وجود نظر نہیں آندا، مگر چکھیا پتہ لگ اللہ نہ چکھیا جاندا ہے نہ سونگیا جاندا ہے نہ کناں دی سماعت او محیط کر دی۔ ایک بندہ آندا میں رب نو مننا او کیویں مننے؟ آج جڑے لوگ کہتے ہیں اللہ نو مننے، البس اللہ نو مننے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، بھئی اللہ نو منو سی تم ڈکن رہے ہیں، منو اللہ نو پہلا منو، لا الہ الا اللہ، اے میرے نبی دی غلامی ہے نا کہ پہلا رب مناوندا ہے پیا، رب نبی کول گیا تے نبی نے پہلا آکھیا پہلا میرے رب نو مان، تے رب نے آکھیا پہلا رسول نو مان۔ ایک بندہ کائنات دکھا دو کہ رب نو نہ مننے تے نبی قبول کیتا ہو، ایک بندہ کائنات دکھا دو کہ رب نو نہ مننے تے نبی نے قبول کیتا ہوئے، ایک بندہ دکھا دو نبی نو مندا ہو نہ مندا ہوئے تے رب نے قبول کیتا ہوئے۔ نبی انہوں مننے ہیں جنہیں رب نو قبول کیتا ہے، رب انہوں مننے ہیں جنہیں نبی نو قبول کیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ ابتدا جسلے ابو جال نے حضور دی توہین کی تھی، ستایا ماریا زخمی ہو گئے، تے حضرت امیر حمزہ نو پتہ لگا تے تلوار ہاتھ وچ پھڑی تے آ گیا محمد میں انہاں ذلیل کراں گا ابو جال نو کہ تو خوش ہو جائے گا۔ فرمایا چاچا جی جے خوش کرنا جے تے میں انہوں مار کے خوش کرو گے مینوں؟ کہ ہاں انہوں میں انہاں ذلیل کراں گا کہ سارے عرب ویکھے گا۔ فرمایا جے مینوں خوش کرنا جے تے میرے رب نو مان لو، تے رب آکھیا جے مینوں خوش کرنا ہی نا تے میرے نبی نو مانو۔ رب او دے تے خوش ہے جڑا رسول نو مننے، رسول او دے تے خوش ہے جڑا رب نو مانے۔ تو عزیزان گرامی عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، ایک آندہ میں رب نو مننا کیویں مننے؟
ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੇਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਮੋਤਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। دوجی کوئی صورت نہیں کہ جڑا حضور دی زبان کہ حضور دی زبان تے اونا ہی پختہ اعتماد ہوئے گا جنہ حضور نال پیار ہوئے گا. دور فی گالی تو عزیزان گرامی عرض کردہ سب یا اس واسطے حضور دی وجہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وال جو اللہ دا قرآن آیا اس بھی یہی دسیا ہے کہ ادو تکر اللہ پیار نہیں کرتا جب تک حضور دی غلامی نہ کرو گے. تو مرض کر رہے ہیں سب مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں نال مودت کرنی ہے اسی تے ہر اس شے نال پیار کرنے ہیں جدے نال مدینے دے تاجدار دا نسبت ہو جائے. اسی اس شہر نال پیار کرنے ہیں انہاں راواں نال پیار کرنے ہیں انہاں علاقیاں نال پیار کرنے ہیں. میں صدیق اکبر نو ماننا تے حضور دی وجہ تو عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی کسے نو بھی ماننے تے حضور دی وجہ تو. بولو کدی وجہ تو بولو کدی وجہ تو مولا حسین منیا حضور دی وجہ تو مولا حسن منیا حضور دی وجہ تو. اگر حضور نال نسبت نہیں کسے دی اسی کسے نے جدی حضور نال نسبت ہے ساڈے سر دا. تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو اللہ اکبر چونکہ اج بات ہے حضور دے قریبیاں دی مولا حسین دی آل رسول دی اولاد رسول دی. مسلمان بھائیو لوگ کہندے نے کہ آج نہیں جی اسی مننے ہاں صرف یہ نہیں گل ہے کہ جی اسی صحابہ نو مننے والے. میں کہا صحابہ تے بھی صحابی جی اسی آل نو مننے ہیں. میں کہا آل دا معنی بھی مننے والے آل دا معنی بھی مننے والے مگر بات یاد رکھو جدو قرآن نو رکھو گے پھر سنیت سچی نظر آئے گی. طواف کعبہ کرنے واسطے جاندے میں تو کوئی طواف کعبہ کر دیتے کی آندے پیا جس لئے چکر کٹ کے ہوندے چکر پورے کریں دے. شاہ جی نماز پڑھ لیے میں کہے کتے اکھے او تھے پڑھ لیے میں کہے کیے اکھے او جتے سوٹا جا گنبد نظر ہوندے میں کہے کھلی تھا ایتے پڑھ لیے اسے کہ نہیں شاہ جی او تھے پڑھنے میں کہے کیے اکھے او تو اندسا جا کے ویکھیا ایک پتھر دے ہوتے قدم لگا ہوئے آئے ایک پتھر تے بولو تو صحیح. میں کہا ایک ہی اکھے تا نہیں پتا میں کہا داس دے اکھے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ پتھر جیڑا ہے حضرت ابراہیم دا قدم لگا ہوئے ہے. میں کہا پھر اکھے اس پتھر دا مقام وقار ہے اے تھے حکم ہے اے دا احترام اے دا تقدس ہے اے دی عظمت اے دی فضیلت ہے. میں کہا کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے تھے آگے نفل پڑھنے دا تقدس ہے اے دا احترام ہے. تے جیڑا میں کہے دا احترام نہ کرے اکھے شاہ جی قرآن دی نسدہ من کرے کافر ہے. میں کہا جیڑا اے دی توہین و تذلیل کرے اکھے وہ مسلمان نہیں کافر ہے. میں کہا جڑا دی توہین و تذلیل کرے کافر ہے. میں کہا جڑا دی فضیلت دا انکار کرے اکھے قرآن دی نسدہ من کرے کافر ہے. کہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم دے پیر لگا ہویا کہ یہ بولو ابراہیم علیہ السلام دا بولو بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. میں پھر رپیٹ کرنا پیدرہ توجہ نال میں کہا جڑے اس پتھر دی فضیلت دا انکار کرے اے مسلمان نہیں. میں کہا پتھر چکی خوبی ہے کوئی بہت قیمتی پتھر رکھے نہیں شاہ جی. میں کہا کی یہ کہ حضرت ابراہیم دا قدم لگا ہویا ہے جڑا اس پتھر دا انکار کرے گا اے دی فضیلت دا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا قرآن دی نسدہ منکر ہو جائے گا. میں کہا کیوں میں پھر کہنا پہ توجہ نال اے تھے حضرت ابراہیم دا بولو ابراہیم علیہ السلام دا جناب ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگ گئے. میں کہ جتھے جس پتھر تے ابراہیم دا قدم لگ جائے جڑا او دی فضیلت دا انکار کرے او تے بے ایمان ہے. میں کہ جڑا پورا نبی موٹیاں تے پال ہے جتھے نبی دا پیر نہیں پورا جسم کندیاں تے آ کے غار وچ لے کے جائے جڑا او دی فضیلت دا جڑے تسی اگے بیٹھو کو تہاڈا رسول نال تعلق ہے تسی بھی نعرہ مار لو کہ تسی کوئی ایسا چاہیے تے بیٹھے ہو.
PMN ਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਈ ਐਡੇ ਬਖੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਨਬੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। इत्थे कदम लगा इस पत्थर ते जेड़ा पत्थर दी फजीलत दा इनकार करे मुसलमान ने क्यों? इत्थे जी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदम लगा है और मेरा नबी की है सारे नबियां नालों आला। सुभान अल्लाह कह लो, मेरा नबी सारे नबियां नालों। जिथे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदम लग जाए, जेड़ा उस पत्थर दी फजीलत दा इनकार करे ओ ते मुसलमान नहीं। इथे सिर्फ कदम लगा जिदे मोढियां ते पूरा नबी बह जावे, जेड़ा ओदी फजीलत दा इनकार करे। फिर जिदे मोढियां ते मुस्तफा बह जाए, फिर जिन्नू आखे आ अली मेरे मोढियां ते बह के काबे दे बुत गिरा दे, जिदे जिन्नू सारा अली मुसलमाना उथे सिर्फ कदम लगे नहीं, पत्थर दा इनकार करे ओदी फजीलत दा ते दारा इस्लाम तो कारज। इथे एक ओ ने जेड़े मोढियां ते बहन वाले, एक ओ ने जिन्हां नू नबी मोढियां ते पा लिया, कुछ ओ ने है कोई औलाद वाला जेड़ा ये कहंदा जी मेरी बेटी ते है वे बेटा ते आवे, पर मैं कदी गोद नहीं बिठाया, कदी मोढियां ते नहीं चाया। घर बैठो अपनी जिंदगी वाल जरा गौर करो। बेटे आउंदे ने गल विच भावें कोई मौलवी है, पीर है, शाह है, गदा है, अमीर है, गरीब है, भावें कौन है, बेटा होवे बेटी गोद विच बैंदा है, गले नू चिमटदा है, मोढियां ते बैंदा है, सीने ते लेटदा है। मुसलमान भाइयो तवज्जो फरमाना, सीने ते लेटदा है। वत्तखिजू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। पत्थर दी फजीलत दा इनकार करे तारा इस्लाम तो खारिज, जेड़ा ओना दा इनकार करे जेड़ी मोहरे नबूवत ते तियां खेड़ दे। उम्मे कुलसूम जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे कुलसूम रकिया, फातिमा तु ज़हरा, जरा देखते सही वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। सारे दा इत्तफाक है दे उत्ते, एक कोई इख्तिलाफ वाली गल नहीं। कुरान दी नस दा मुनकर है क्यों? ओने फजीलत दा इनकार कीता है ते पैर इब्राहिम दा लगा है, जेड़े रसूल दी गोद विच खेडे, जेड़ा मोढियां ते खेडे ओ हुसैन होवे करने वाला ते मुसलमान नहीं, ते जेड़ा आल असहाब अज़वाज औलाद ते नवासियां दा इनकार करे, ओदा इनकार करे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़दे ने, मौला हसन ते मौला हुसैन उतार के जमीन ते बिठा देंदे ने, फिर सजदे तो उठदे ने, उठा के गोद विच बहा लैंदे ने। फिर मेरा मौला हसन ते मौला हुसैन ही नहीं, हजरत उस्मान गनी की बेटी हजरत अमामा आप सजदे जाते ने, आप दी नवासी सजदे जाते ने, हजूर जमीन ते बिठाते ने, उठते ने, फिर फड़ लेंदे ने, गोद विच बिठा लेंदे ने। मुसलमान भाईओ तवज्जो नाल, जिथे इब्राहिम दे कदम लग जाण जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा, ओदी फजीलत दा इनकार ते इन्ना वड्डा जुर्म। फिर ओ नबी दियां बेटियां, ओ बेटियां औलाद, ओ नबी दे नवासे, ओ नबी दी अज़वाज, जिसले गौर करेगा तेनू हक ते अहले सुन्नत नजर। असी सारियां नू मनन वाले हां कुरान दी रूह नाल, इस वास्ते ने तू है ऐने नूर तेरा सब। जिस नहीं पढ़ना तो फर्ज वाजिब नहीं उच्ची पढ़ना, अहले ज़ौक़ नू दावत है। फर्ज वाजिब नहीं, ना पढ़े तो गुनाहगार नहीं हो चलिया। वडेरिया नू माफी, ना मर्जी होवे तां भी माफी, ना आउंदा होवे तां भी माफी, ते ना पढ़ना होवे तां भी माफी।
ایڈیاں چھوٹا تو بعد جڑا مسیح تے دھوکھا دے پھر وہ اللہ تو پائے کیوں جی اس گل نال اتفاق ہے جن نے پڑھنا ہے باوض جن نے ہولی پڑھنا وہ بھی نہ چکیا ہے مسجد ایک فرض واجب نہیں کہ ضرور ہی پڑھو تسی نہیں بھی کدی نیکی کرن تے دل کردا بندہ نہ صحیح جن نے مل کے پڑھنا سر میں اپنے ساتھی ویکھنا چاہنا کہ جن نے باوض بلند پڑھنا ماشاءاللہ چکیا ماشاءاللہ تو ہے عین نور تیرا سب ذکر تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تو ہے سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کی لینا جھگڑیاں دے وچوں لڑائیاں جھگڑیاں وچوں میں نہ کوئی شیعہ وابی دیوبندی جتنے بھی ہیں سارے دعوت دینا آؤ میرے نبی دی غلامی کر لو نجات دے وچے کی لینا جے جھگڑیاں چوں میں اتحاد دی دعوت دینا وا میرے نبی دی غلامی کر لو آ جاؤ نجات دے وچے جھگڑے نہ کرو نہ پاکستان واسطے ٹھیک نہ مسلمان دا لڑنا اسلام دے واسطے ٹھیک آؤ نبی دی غلامی کر لو او دی وجہ جھگڑے مک جان گے جس لے ایدے اتفاق ہو جائے گا مرکز حضور نو بنا لو گے میرے نبی دی نسبت دینا نفع بھی ایدے وچ میں ایدے تیری دلیل دے دینا حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو خطیب منبر تے بے کے جھوٹ بولے تے زبان کٹو سڑک تے کھلو کے جھوٹ بولے تے قرآن آندہ لعنت اللہ علی الکاذبین کیوں بھئی کلے بندے نہ کھلو کے جھوٹ بولے تو قرآن آندہ لعنتی جے 100 بندے جو بے کے جھوٹ بولے ادو وڈا لعنتی مسیح تے بے کے بولے ادو وڈا لعنتی پھر منبر رسول تے بے کے بولے ادو وڈا لعنتی ہزارہ دے اجتماع بولے ادو وڈا لعنتی گل سچی ہو جڑا نہ منے سارے تو وڈا لعنتی میں گل کروں گا پوری ذمہ داری یہ نفع عرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا فرمایا امام الانبیاء نے ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کریں گے جس لئے جہاد کر دیں گے تے جنگ کوئی پروگرس نہ ملے گی پوچھیں گے ہے کوئی بندہ جنہیں نبی دی زیارت کی تھی ہوئے ہے کوئی جنہیں نبی دی زیارت کی تھی ہوئے ایک بندہ مل جائے گا جنہیں وضحا دے چہرے دی زیارت کی تھی ہے جس لئے وہ مل جائے گا اللہ او دے صدقے انہوں نے فتح دے دے او دے صدقے کیوں نے کی نسبت حضور دی غلامی کی تھی ہے ایک نظر نر وضحا دے چہرے نو لے کے آئے حضور نے فرمایا پھر وقت آئے گا پھر لوگ جہاد کریں گے پھر کی ہوئے گا پھر کوئی پروگرس نہیں آئے گی پھر پوچھیں گے ہے کوئی بندہ جنہیں حضور دے ویکھن والے نو ویکھے آیا ویکھ ہے کوئی بندہ جنہیں حضور دے ویکھن والے نو ویکھے آئے پھر بندہ تلاش کریں گے یعنی جے کہلے پہلے صحابی بعد وچ تابی تلاش کریں گے جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے جس لئے مل جائے گا اللہ او دے صدقے اونا مسلمانہ نو فتح دے دے گا جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی او دے صدقے پھر تیجا او ہوئے گا جنہیں تابی دی زیارت کی تھی یعنی تبا تابعین وچ ہوئے گا اگر او دے صدقے دنیا دے وچوں نجات مل دیئے
مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، جڑا نبی دی اولاد آل ازواج اصحاب نو مننے گا انہوں قیامت والے دن عذاب کولوں نجات مل جائے۔ حدیث میں بخاؤں گا، حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹاؤں، پھر خون رسول ہوئے، پھر خون رسول ہوئے، بلکہ ایسا تک ہی نہیں، فرمایا عمر عرض کیتا حضور حکم، فرمایا علی حضور میرے ماں باپ قربان حکم، فرمایا میرا جبہ لے جاؤ، حضرت ویسے کرنی دیوال فرمایا جاؤ جا کے او دیوا انہوں آکھو میری امت واسطے دعا کرے، جبہ سامنے رکھ دیتا ہے، یا اللہ اس جبہ دے صدقے اے جبہ جیڑا تیرے نبی دے جسم نہ لگا ہوئے آئے، اے جڑا جبہ تیرے نبی دے جسم نال لگا ہے ادو تک پانا نہیں جدو تک میرے نبی دی امت نو نہ بخشے۔ کافی تعداد طویل ہے، میں شاد کر کے عرض کرنا، اگر نبی دے جبے دے صدقے نبی نال پیار کرنے والا دعا کرے تے گناہگار بخشے جاندے نے، تے جے اولاد مصطفیٰ غلام ہوئے، اولاد مصطفیٰ دا غلام ہوئے، نواسہ رسول دا تے بیڑے پار ہو جان گے، او دے بھی بیڑے پار ہو جان گے۔ ایسے واسطے امام الانبیاء نے فرمایا جڑا میری آل دی محبت سمویا اہل سنت دنیا دے اسی حضور دی آل اصحاب سب نال پیار کرنے ہاں۔ ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا، ہم دعوت دیتے ہیں اتحاد کی، شیعہ ہو یا ساڑی تے لڑائی کسے نہ لڑے، صحیح گل ہے، اسی لڑنا لے لوگ ہی، اسی پرامن لوگ کا، اور ملک ساڑھا ہے، ساڑھے اباء و اجداد نے بنایا، ساڑھے بزرگاں نے بنایا، یہ بنیادہ چخون اہل سنت دے اکابر۔ یہ ہوئی نہیں جنہاں دا تعلق ملک نال کوئی نہیں، اور میں آج بھی بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ جو ملک میں افراتفری کی فضا پیدا کرے، فرقہ ورائیت پھیلائے، جو کہے کہ جاؤ امام بارگاہ میں بم گرا دو، یا کوئی کہے کہ جاؤ کسی مسجد میں بم گرا دو، اس کا نہ تو ملک سے کوئی تعلق ہے، نہ قوم سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ رسول سے کوئی تعلق ہے۔ بلکہ شیعوں کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سنجیدگی سے ذرا عوام بین الاقوامی حالات کی طرف نظر کرو۔ اب تو تمہیں ویسے کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے، ویسے کسی پہ تنقید کرنا جرم ہے، جبکہ امریکہ آج اپنے خونخوار پنجے پھیلا کے کبھی وہ عراق پہ جھپٹتا ہے، اب وہاں سے فارغ ہو کے وہ ایران کی طرف آ رہا ہے، اور اس کی پوری خواہش ہے کہ پاکستان میں فرقہ ورائیت اس حد تک چلی جائے کہ جب میں ایران پہ حملہ آور ہوں، حملہ کروں تو کوئی دوسرا غیر شیعہ میرے مقابلے میں نہ آئے، میری مزاحمت نہ کرے۔ اس لیے میں کہوں گا شیعوں اور شیعہ قیادت سے کہوں گا کہ چھوڑو آج تک تنقید اصحاب رسول پہ کر کے کیا کمایا، دین دنیا برباد کیا، چھوڑ دو، اب مقابلہ صحاب رسول ازواج رسول پہ نہ کرو، بلکہ اب کرنا ہے تو امریکہ سے کرو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایران کا دشمن ہو یا عراق کا ہو یا افغانستان کا ہو یا کسی ملک کا دشمن ہو، تو میری دعا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کے سینے میں غیرت پیدا فرما دے، تمام سربراہان مملکت جتنے بھی ہیں ان کے سینے میں وہ ایمان پیدا کر، غیرت پیدا کر کہ ہم ایک خدا کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی بن کے، ایک قرآن کو مان کر، ایک حدیث کو مان کر آج ہم کفر سے مقابلہ کریں۔
کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو آج اصحاب رسول پہ تنقید کر کے یا ازواج رسول پہ تنقید کر کے ملک میں فرقہ وارائیت پھیلاتا ہے، یا آل رسول پہ تنقید کر کے یا حسنین کریمین پہ تنقید کر کے یا حضور کی اولاد پہ تنقید کر کے ایسے مسائل کرتا ہے کہ ملک میں فرقہ وارائیت پھیل جائے، تو ایسے فرقہ وارائیت کرانے والے جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یا تو ان کے ایجنٹ ہیں تو یا اتنے جاہل ہیں کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں کہ اب ضرورت کیا ہے۔ چھوڑو تنقید کو، اب تعریف کی طرف آؤ، حضور کو مانو، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، ایک مسلمان نبی کی غلامی کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ بحثیت پاکستانی میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں تلقین کروں۔ میری دعوت ہے شیعوں کو، چھوڑ دو تنقید، چھوڑ دو ایسے مسائل۔ میری دعوت ہے دیوبندیوں کو، چھوڑ دو ایسے مسائل۔ اب حضور کا ذکر کرو، خدا اور رسول کا ذکر کرو، مسلمانوں کو حضور کی غلامی میں ایک کرو۔ تنقید میں کیا کھویا، کیا پایا؟ کبھی جمع تفریق کی ہے؟ مگر افسوس کہ یہ ایسا نان کوالیفائیڈ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ فیڈ کیا جاتا ہے کہ جاؤ یوں کر دو۔ فسادی آدمی اللہ کو پسند نہیں، فساد کرنے والے حضور کو پسند نہیں، تنقید کرنے والے حضور کو پسند نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مذہبی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ شیعہ ذاکرین، شیعہ علماء، دیوبندی علماء، وہابی علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء میری دعوت کو قبول کر کے اپنی زبان کو روکیں گے اور تنقید کی بجائے تعریف کر کے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ جو فساد کرائے گا میں سمجھتا ہوں وہ ملک اور قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فسادی آدمی ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ اتحاد امت کے لیے کام کرنے والا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، رسول اسے پسند کرتا ہے، مگر اتحاد حضور کی غلامی۔ تو عزیزان گرامی، اسی تو ویسی سب کو ماننے والے، اسی تے سب نو پھر انہوں کیوں نہ منیے جنہیں یہی کم کیتا ہے کہ جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق کیتا ہے۔ آکھے پھر وہ تم رس کرنا پیا پیار لگے نہیں تو دا ایڈا مقام ہے جیڑا حسین گودی وچ بیٹھ گیا۔ مہر نبوت سواری کرنے والا حسین، کون حسین؟ آقا حسین۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہو گیا جڑا اچانک ہو گیا ہے، حادثہ نہیں بلکہ کی ہے جدو امام علی مقام دی ولادت با سعادت ہوئی، جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، آکے سلام عرض کیتا تیرے قدماں تو نثار جاواں مدینے دیا تاجدارا، اللہ دی طرفوں سلام آئے، نال مبارک آئیے، قبول فرمائی، توجہ فرمانا درا، نال ایک شیشی دے دیتی جدے چ مٹی ہے، فرمایا جبریل کی یہ عرض کی تھی مازاق دے کاجل والیا جس نواسے دی مبارک لیا او دے متعلق ایک اور بھی خبر ہے، فرمایا جبریل کی، فرمایا رب کریم نے ودوحا دے چہرے والیا اے تیرا نواسا شہید ہوئے۔ سبحان اللہ کہہ لو، تیرا نواسا شہید ہوئے گا۔ خبر ہو گئی نواسا شہید ہوئے گا، توجہ فرمانا، نبی نے پھر اعلان کر دیتا، خاتون جنت نو دسیا، مولا مرتضیٰ نو، سارے صحابہ دے وچ خبر پھیل گئی، جیڑا نواسا پیدا ہویا ہے اے جامع شہادت نوش کرے گا۔ مسلمانوں ذرا توجہ نہ، حادثہ نہیں، اطلاع ہو گئی ہے۔ کوئی ماں دا لال میں نو ایک حدیث وکھا دوے، ایک روایت وکھا دے، صحیح نہیں ضعیف ہی وکھا دوے کہ نبی نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ڈال۔ ایک روایت وکھا دیو مولا مرتضیٰ نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ڈال۔
حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ امتحانہ دے گا تے پھر ہی بعد ڈپلومہ ملے گا، پتہ چلے گا کہ کیڑا لائق ہے، سب تو زیادہ نمبر کون لیندہ پیا، فرسٹ پوزیشن کدی ہوندی ہے پئی۔ امام الانبیاء نے تربیت کی تھی، علی المرتضیٰ نے تربیت کی تھی، خاتون جنت نے تربیت کی تھی۔ وہ امتحانہ جو پتروں اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہوندے نے، جنہ نے اعلیٰ ڈگریاں لینیاں ہونا وہ امتحان دیتے نے۔ امام نے وہ امتحان دیتا ہے، کائنات میں تو فرسٹ پوزیشن آئی۔ امام عالی مقام جس لئے جوان دے پہ جب وہ وقت قریب ہوندہ جاندہ ہے، پھر وہ آقا حسین جنہ دے گلے نو امام الانبیاء بوسا دے رہے ہیں، اور ادھر کی یہ پیشانی نو مولا حسن دی پیشانی نو چم دے نے، مولا حسین دے گلے نو چم دے نے۔ عرض کیتی بابا ایتے کمال ہو گئی ہے جیب انداز پیار دا، دو بالا دے بیٹے دیا پیشانیاں چم دے نے، تسی ایک دادا لاؤ دوجے دی پیشانی، فرمایا ایدی پیشانی چمن وچ وی رہا دے اور ایدہ گلا چمن وچ وی رہا دے۔ عرض کیتی ابا جیان کی، فرمایا تاج سخاوت کر کے مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرا دے گا۔ میری قوم کو پتہ نہیں ہے حدیث دا مطلب کی ہے، فرمایا دو مسلمانہ دے درمیان صلح، حسن تاج سخاوت کر کے مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرا دے گا۔ نبی نے دونوں نو مسلمان آکھے آئے، جدو دونوں مسلمان نے تے پھر صحابیت قائم رہ گئی، جڑا صحابیت جدو قائم ہوئی، جڑا توہین صحابہ کرے گا وہ ملعون ہوئے گا۔ فرمایا حسین دا گلہ اس واسطے چمیں ہے، ایک گلے تے خنجر چلوا کے میرے دین دی لاج رکھنا ہے۔ باقاعدہ تربیت کی تھی اور مولا حسین نو بھی پتہ ہے، بلکہ ابو نعیم دے اندر حدیث دلائل النبوت دے وچ روایت موجود، ابو نعیم دی دلائل النبوت کہ مولا مرتضیٰ ایک واری اتھو گزر دے سن پہ تے مولا مرتضیٰ میرل تے جو مولا مرتضیٰ نے انج اڈی ماری، فرمایا ایتھے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کربلا چو گزر دن پہ ایک موقع تے آپ نے اڈی ماری زمین تے، فرمایا ایتھے میرا حسین شہید ہوئے گا، یہ میرے حسین دی شہادت گاہ ہے، یعنی ہر چیز دا علم سی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے نبی نے فرمایا، رب نے گواہی دے دیتی، جبریل لے کے آئے، امام الانبیاء نے اعلان فرمایا او لوگو اے میرا نواسا شہید ہوئے گا۔ پتہ چل گیا امام حق دے، امام حق دے۔ یزید بھی چنگا بندہ سی، میں کہا پیو بنا لے سو جیڑا چنگا سی، اسی تے معلوم سمجھ نہیں ہوئی۔ میں تے شونو شہید ہو دا حامیاں جنہوں نبی شہید آندہ پیا، میرے امام الانبیاء نے آکھا میرا نواسا شہید ہوئے، اسے واسطے میں قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ امام عالی مقام
پھر جس لئے وقت گزریا اسلام دے ناتے حکومت لین والا جدو اسلام دیاں حداں نو توڑ لگا امام نے فرمایا او دنیا دے کتے تو حداں نو توڑنے پیا علی دا خون جلال وچ آیا لوکاں نے مذہب رسم سمجھی مگر آقا حسین نے کی کیتا ہے یزید جس لئے حداں نو توڑ دے پیا زانی شرابی فاسق فاجر ملعون اللہ اکبر جس لئے دین دیا حداں نو توڑ لگائے اور زنا بدکاری یاشی فحاشی نو فروغ دیندہ پیا آقا حسین نے فرمایا او دنیا دے کتے کی کرنے پہ میں تے نبی دے دین میرے دین ہوئے جدے واسطے میرا نانا گلی گلی گیا ہے بستی بستی گیا ہے کریا کریا گیا ہے جا کے دین دی تبلیغ کیتی ہے لوکاں نو دین سمجھایا کہ او دین ہے جدے واسطے میرا بابا ساری عمر جہاد کردا رہا ہے میان وچوں تلوار باہر رہی ہے اج اس دین حداں نو کراس کرے علی دے خون نو گوارا نہیں تے میری تربیت بھی ایسے موقع واسطے کیتی گئی ہے یزید نے کیا حسین یزید نے پیغام بھیجا حسین بیعت کرو فرمایا دنیا دے کتے تیرے جے کتیاں دی بیعت اسی نہیں کر دے میں علی دا پتر ہاں میرے بابا نے بیعت کیتی ہے تے جے صدیق اکبر دے ہتھاں دے کیتی ہے فرمایا میرے بابا نے بیعت کیتی ہے جے موقع آیا ضرورت پہ یہ بیعت کرن دی نبی تو بات تے پھر پہلی بیعت صدیق اکبر دے ہتھاں دے میں بخانا صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے پھر ویلا آیا تے عمر فاروق دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے پھر وقت آیا تو عثمان غنی دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے کوئی اے ہو جا میرے بھائی نے بیعت کیتی ہے تے پھر بھی ایک صحابی رسول دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے تیرے باپ دے ہتھ تے بیعت کسے زانی شرابی فاسق فاجر دے ہتھ تے سی بیعت نہیں کر دے مسلمانوں ذرا توجہ اسے کہا حسین قوت میرے کولے فرمایا او دنیا دے کتے اگر قوت تیرے کولے علی دی شجاعت میرے کولے سکیا حسین قوت میرے کولے فرمایا قوت تیرے کولے علی دی شجاعت میرے کولے اس سکیا حسین فورس میرے کولے فرمایا فورس اور طاقت میرے کولے فرمایا فورس اور طاقت تیرے کولے خاتون جنت دا صبر میرے کولے اس سکیا حسین میں اپنی قوت نال مسل کے رکھ دیاں گا فرمایا امام الانبیاء دی تربیت استقامت میرے کولے تو اپنی چیزاں آزما میں اپنی نسبتانو آسمان آوا اے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا علی دا خون کدی جھکیا نہیں اے گردن کٹی تے جا سکتی ہے چکے گی نہیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں فرمایا اے ہو شرط سینہ میں دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمچو حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام فرمائے اس ویلے واسطے میری تربیت کیتی گئی ہے میں جانتے دے دیاں گا مگر گردن نو خم نہیں آوے گا کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا تو کس بات دیئے دھمکیاں دینے پہ اسی استقامت والے لوگ ہاتن والے لوگ نہیں عزیزان گرامی ادھروں دھمکیاں آ رہی ہیں ادھروں مجاہدانہ جواب ہو رہے ہیں فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جاؤ یزید نو کہہ دیو کہ میری رگاں وچ علی المرتضی دا خون ہے کسے زانی شرابی فاسق فاجر دے ہاتھ بیعت نہیں کرانگا اور امام علی مقام نو پیغام ہوندا پہ حسین مدینہ پاک کو بڑا دربار کوئی نہیں سجادہ نشینی نظرانے لو پیری مریدی کرو بیعتاں کرو سارے کم کر دے مگر انہاں معاملات وچ مداخلت نہ لے امام علی مقام نے فرمایا یہی تے نانے دی امت نو درس دین لگا وا کہ لوگوں صرف پیرو مزاراں دے کول بہ کے ذکر و اذکار دیاں محفلاں تے تویز تاکے تک دین دی خدمت نہیں دین دی خدمت ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
اے تے میں وقت دیا پیران نو دسن لگا وا امام نے فرمایا نانے دی امت دے وچ جڑے پیری دا لباس اوڑن گے انہاں نو اے دسنا کہ آؤ چھوڑو اے توحید تاکہ صرف پھوکاں تے وظائف دسن دا نا دین نہیں، عملی میدان وچ آنا بھی دین ہے، آ کے کسے ظلم و ستم نال ٹکرانا بھی دین ہے، فاسق فاجر زانی شرابی اگر کوئی دین دیاں حداں نو توڑ دے او دے نال ٹکرانا بھی دین ہے، صرف ادا نہ ہی دین نہیں۔ اور علماء نو سبق دیتا صرف یسر نال قرآن پڑھان والے یا بیٹھ کے لوکاں نو دین دے مسائل دسنے، صرف دین دی خدمت نہیں، مصلی چھوڑ کے میدان عمل دے وچ آنا اس اے بھی دین ہے، اے حسین دی سنت ہے، اے حسین دی سنت ہے۔ میدان وچ آؤ جس لئے دین دی ضرورت ہوئے دین دی اس وقت ہر طریقے نال دین دی خدمت کرو۔ تو مسلمان بھائیو آج جڑے لوگ آندے نہیں مولویوں نو آج نہیں کرنا چاہیے، پیران نو آج نہیں کرنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات تو یزید بھی پیغام بھیجتا تھا مگر حسین نے فرمایا ایک میں درس دینا چاہنا ہوں کہ میدان عمل آؤ، پارلیمنٹ بیٹھ کے کسی اللہ اور اللہ کے رسول دے پرچم۔ میں سمجھتا ہوں